انہو جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور حافظ ملت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بانی جامعہ اشرفیہ مبارک پور فرمایا کرتے تھے، میرے یہاں کا ناکارہ بھی کارآمد ہوتا ہے۔ میں حضرت کے اس جملے اور اس ارشاد کا مصداق ہوں۔ کام بندہ نہیں کرتا، اللہ کا فضل ہوتا ہے تو کام ہو جاتا ہے۔ وہابی ایک زمانے سے، عرصہ دراز سے ہماری عوام سے، ہمارے علماء سے، یہاں تک کہ کبھی کبھی مجھ سے بھی یہ کہتے کہ یہ تمہارا عقیدہ ہے، یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ ذرا کوئی حدیث شریف پڑھ کے سناؤ، تو کہاں لوگ حدیث شریف یاد رکھتے ہیں؟ اپنے علماء سے سن لیا، اس پر عقیدہ رکھ لیا، اور وہی نجات کے لیے الحمدللہ کافی بھی ہے۔ حدیث نہیں ہے تو کہتے ہیں اس کے یہ عقیدہ غلط ہے، یہ مسئلہ غلط ہے، کیونکہ دیکھو بخاری شریف میں اس کے خلاف یہ حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کو صحیحین کہا جاتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر کتاب اللہ یعنی قرآن مقدس کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح البخاری ہے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب صحیح مسلم ہے۔ تو یہ بھی کہتے تھے کہ اچھا اگر آپ کو حدیث سنانی بھی ہے تو بخاری کی حدیث ہونا چاہیے، یا کم سے کم مسلم شریف کی، اس کے علاوہ نہیں۔ جیسے لگتا ہے کہ بخاری اور مسلم پر عمل وہی کرتے ہیں، اور ہم اہل سنت و جماعت بخاری و مسلم پر عمل نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا پوری جماعت کے نام، اور بار بار یہ کہہ کر وہ ہماری عوام کو، ہمارے بہت سے علماء کو بھی گمراہ یا متذبذب کرتے تھے اور قذر کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اللہ کو منظور ہوا تو ان کے اس چیلنج کا جواب اللہ نے مجھ سے لے لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں بیمار رہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں واقعی اتنی عظیم خدمت اور اتنے عظیم کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن اللہ جس سے چاہے اپنا کام لے سکتا ہے۔ راتوں رات جاگ جاگ کر میں نے وہ کام کیا، اور 100-200 صفحہ نہیں، 952 صفحات پر، اور یہ بڑے صفحے سے، بڑے پیج سے 952 پیج پر مشتمل 2 جلدوں میں کتاب آ گئی منظر عام پر۔ سبحان اللہ۔ اس کا نام ہی ہے احادیث صحیحین، یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیثیں۔ احادیث صحیحین سے غیر مقلدین کا انحراف۔ ہم نے کسی کو سخت سست نہیں کہا، کوئی جارحانہ لفظ نہیں استعمال کیا، ہم نے سمجھایا ہے کہ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، یہ حدیث مسلم شریف کی ہے، یہ عقیدہ ہمارا ہے اور یہ عقیدہ تمہارا ہے، تم خود فیصلہ کرو۔ سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم پر عمل تمہارا ہے، یہاں اہل حق اہل سنت و جماعت ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اللہ نے وہ کام ہم سے لے لیا
کتاب منظر عام پہ آ گئی. پڑوسی ملک میں تو 3 جگہوں سے شائع ہوئی اور کچھ نسخے اس کے یہاں بھی آ گئے ہیں. ہمارے محترم الحاج شبیر علی پٹیل صاحب کے پاس بھی ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے برکات خواجہ میں انشاءاللہ تعالی شائع بھی کریں گے گجراتی زبان میں. وہ کتاب ہر شخص کے پاس رہنی چاہیے. وہابیت کے سیلاب کو روکنے والی ہے وہ کتاب. اپنے گھروں کو اور اپنے آنے والی نسلوں کو بچائیے اور اس کتاب کو پڑھیے پڑھائیے. یہ پہلا پیغام ہے. اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. کیا مسائل ہیں آپ کے؟ آپ حضرات ذرا ایک بار بلند آواز سے محبت کے ساتھ ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. حضرت پہلا سوال یہ ہے کہ فون کال اور ویڈیو کال پر نکاح پڑھنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کس کا؟ فون کال اور ویڈیو کال پر نکاح پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کی صورت کیا نکلے گی؟ اگر ضرورت ہو کہ لڑکا کہیں اور ہے لڑکی کہیں اور ہے اور ضرورت ہے شرعاً کہ ان کا نکاح کر دیا جائے، ماں باپ چاہتے ہیں کہ بچوں کا نکاح کر لینا چاہیے، تو دونوں گھر والوں کی باہمی رضامندی سے فون کال پر بھی نکاح ہو سکتا ہے اور اس طرح کے جو اور سسٹم اور ذرائع ہیں ان سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس کا طریقہ سمجھ لینا چاہیے. طریقہ بھی وہی ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. وہ یہ ہے کہ مثلا لڑکا رہتا ہے برطانیہ میں، انگلینڈ میں، لڑکی یہاں رہتی ہے مثلا بھروچ میں. رشتہ طے ہو گیا تاکہ لڑکی بھی چلی جائے وہیں پر، دونوں ساتھ رہیں. نکاح نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتے ہیں. یہ غرض صحیح ہے. تو لڑکا وہاں سے فون کر کے مثلا ہمارے محترم مولانا الطاف حسین مصباحی صاحب سے کہہ دے کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرا عقد نکاح مثلا 51,000 روپے میں فلانا بنت فلاں کے ساتھ کر دیں. اب یہ ایک مجلس نکاح اکٹھی کر لیں، 2 4 10 20 آدمی 150 آدمی جتنے بھی ہوں، 2 سے کم نہ ہوں. لڑکی بھی آس پاس میں کہیں پردے میں رہے، جیسے خطبہ پڑھا جاتا ہے خطبہ پڑھ دیں اور پھر یہ اعلان کر دیں کہ مجھ کو فون کال کر کے لڑکے نے فلاں بن فلاں نے یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو اپنے نکاح کا وکیل بنایا ہے، آپ میرے نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ کر دیں، لہٰذا اے فلانا میں نے اپنے موکل فلاں بن فلاں کا عقد نکاح 51,000 روپے میں تمہارے ساتھ کیا، تم نے قبول کیا؟ لڑکی کہہ دے میں نے قبول کیا، تو نکاح ہو گیا. فون کال چل رہی ہے تو لڑکا بھی انگلینڈ سے سن رہا ہے، لڑکی بھی کہیں بیٹھی ہوئی دیکھ رہی ہے سن رہی ہے. اور اگر کسی وجہ سے لڑکی مجمع کے آس پاس میں نہیں آ سکتی ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ لڑکی بھی انہی کو بتا دے کہ میں نے آپ کو وکیل بنایا کہ آپ میرا عقد نکاح فلاں بن فلاں کے ساتھ اتنے روپے مثلا 51,000 روپے مہر کے عوض میں بدلے میں کر دیں. اب جو مجلس نکاح اکٹھی ہو اس میں پہلے یہ اعلان کر دیں کہ مجھے لڑکی نے بھی وکیل بنایا ہے کہ میں اس کے عقد نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنے روپے میں کر دوں، اور اس لڑکے نے بھی وکیل بنایا ہے کہ میں اس کا نکاح فلانا بنت فلاں کے ساتھ اتنے روپے مہر کے عوض میں کر دوں. لہٰذا میں دونوں طرف سے وکیل ہوں تو میں نے اپنی وکالت میں فلاں بن فلاں کا عقد نکاح اتنے روپے مہر کے عوض میں فلانا بنت فلاں کے ساتھ کر دیا.
اور پھر خود ہی کہنے میں نے قبول بھی کر لیا، گواہ رہیں جو سن رہے ہوں سمجھ رہے ہوں، تو نکاح ہو گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو جس مجلس میں یہ نکاح پڑھائیں، نکاح کریں، اس مجلس میں گواہوں کرانا ضروری ہے۔ اور فون کال جاری ہے، وہ بھی سن رہا ہے اور یہ بھی سن رہی ہے، نکاح بھی ہو جا رہا ہے۔ یہ صورت ہے نکاح کی، مگر اس کا غلط استعمال نہ کیا جائے۔ غلط استعمال کا مطلب کیا ہے کہ لڑکے لڑکی میں محبت ہو گئی، عشق ہو گیا، اور وہ اس کو کسی مولوی صاحب کو، امام صاحب کو پکڑ کر سمجھا بجھا کر دور دور رہتے ہوئے ماں باپ کی مرضی کے خلاف کر لیں، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ضرورت ہے، واقعی صحیح ضرورت ہے، دونوں فریق گھر والے راضی ہیں، تو اس کا طریقہ یہی اس طور پہ کر سکتے ہیں۔ لڑکی بھی کال کر سکتی ہے، ہاں لڑکی بھی کال کر سکتی ہے۔ تو زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کے اندر ٹی وی کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا یا نہیں؟ زکوٰۃ اور قربانی کے نصاب کے اندر ٹی وی کی قیمت کا اعتبار ہوگا یا نہیں؟ ہاں، یہ ایک اہم مسئلہ ہے، ٹی وی حاجت اصلیہ میں ہے کہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی نے ٹی وی اس لیے رکھی ہے کہ اس سے خبریں سنیں، علماء کے بیانات سنیں اور دینی معلومات حاصل کرے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں اس کا شمار حوائج اصلیہ میں کر لینا چاہیے۔ لوگ اس کو کسی کسب کے لیے اور کمائی کے لیے نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے رکھتے ہیں۔ تو یوں بھی یہ ٹی وی جو ہے مال نامی تو نہیں ہے۔ 3 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، ایک تو سونا اور چاندی، تو سونا چاندی نہیں ہے۔ دوسرے مال سونے چاندی میں روپے پیسے بھی آتے ہیں، کرنسیاں جو آتی ہیں کاغذ کی، یہ بھی ہے۔ تو وہ نہ سونا چاندی ہے اور نہ ہی کوئی کرنسی ہے۔ دوسرا مال ہے مال تجارت، تو گھر میں جو ٹی وی رکھتے ہیں استعمال کے لیے، وہ مال تجارت بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ تیسری چیز جس پر زکوٰۃ شریعت فرض کرتی ہے وہ ہے سائمہ، سوائم اور سائمہ۔ سوائم اور سائمہ سے مراد وہ جانور ہیں، بکری، بھیڑ، گائے، بیل، بھینس، یہ جو حلال جانور ہیں، وہ جانور ہیں جو سال کے زیادہ تر حصے میں چر کر اپنی زندگی گزارتے ہیں، اور وہ اسی لیے پالے گئے ہیں تاکہ ان سے آمدنی حاصل کی جائے۔ سال کے اکثر حصے میں چر کر گزارتے ہیں، اور وہ اسی لیے پالے گئے ہیں تاکہ ان سے آمدنی حاصل کی جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ٹی وی ان میں سے بھی نہیں ہے۔ تو ان تینوں مالوں کو شریعت مال نامی کہتی ہے، اور یہ مال نامی نہیں ہے، لہذا اس کی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ 18 ذوالحجہ کو عید غدیر کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ اسلام میں عید غدیر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل سنت و جماعت تو عام طور پر اس کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ ایک دوسرے فرقے کے لوگ یہ سب کرتے ہیں، یہ وہی لوگ کرتے ہیں، وہی جانتے ہیں۔ مذہب اسلام میں اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ مذہب اسلام میں عید ہے، بقرعید ہے، اور سب سے بڑی عید عید میلاد النبی سبحان صلی اللہ، اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔
انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ کسی اور کے لیے لفظ علیہ السلام کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں؟ انبیاء اور ملائکہ کے علاوہ انبیاء اور ملائکہ یعنی فرشتے، ان کے اوپر تو ڈائریکٹ علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ بولیں گے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں، صحابہ کے بعد اولیاء اللہ ہیں، ان کے بعد عام مومنین ہیں، تو ان کے لیے ڈائریکٹ نہیں بولیں گے علیہ الصلوۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ وسلم. پہلے صدقہ لیں گے رسول اللہ کا، یعنی پہلے رسول اللہ کی بارگاہ میں صلوات والسلام بھیجیں گے، اور پھر سرکار کے صدقے میں ہم ان کے صحابہ پر، ان کے آل اور اصحاب پر اور ان کی امتیوں پر بھی بھیجیں گے. سبحان اللہ. مثلا کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وغیرہ. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا عاشق رسول علیہ رحمت و رضوان کا مشہور زمانہ سلام ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. سرکار پر پہلے صلوات و سلام بھیجا، اس کے بعد صحابہ کرام پر آئے ہیں، اہل بیت کرام پر آئے ہیں، پھر سب کو انہوں نے ساری امت پر سلام بھیجا. آخر میں کیا کہتے ہیں؟ میرے استاذ، ماں، باپ، بھائی، بہن، اور کیا اس کے بعد ہے؟ اہل و ولد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. سب پر سلام بھیج دیا. تو سلام تو ہر مسلمان پر بھیجیں گے، علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے، مگر ڈائریکٹ نہیں، انڈائریکٹ. پہلے رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کے اصحاب پر، آپ کی آل پر اور آپ کی باقی امت پر علیہ الصلوۃ والسلام کا لفظ بولیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عمارت تیار ہونے سے پہلے ہی فلیٹوں کی خرید اور فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اب اس کا رواج عام طور پر بڑے شہروں میں ہو گیا، اور آج سے نہیں، ایک زمانہ سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس پر کیا عوام، کیا خواص، کیا علماء اور کیا فقہا، کیا حاجی اور کیا صالحین، سب کو مکان کی ضرورت ہے، اور سب لوگ اس طور پر خرید بھی رہے ہیں. سب کو ضرورت ہے. اگر اس طور پر نہیں خریدیں گے تو مکان بننے کے بعد، بلڈنگ بننے کے بعد کچھ مہنگا بھی ہو جاتا ہے، پھر ملنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ جائز و درست ہے، یہ عام بے نہیں ہے. ایک بے مطلق ہوتی ہے جو عام طور پہ بازار میں خرید و فروخت ہوتی ہے، کہ آپ گئے، مثلا سبزی خریدنی ہے آپ کو، تو یہ ہوا کہ 50 روپے لو، ہم کو سبزی دے دو، اس نے توڑ کر دے دیا. یہ عام خرید و فروخت، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیع مطلق. کپڑے کی دکان پر گئے، 5 میٹر کپڑا چاہیے، جبہ بنوانا ہے، خرید لیا آپ نے، کئی روپے میٹر ہے؟ 500 روپے میٹر ہے، تو 2500 روپے میں آپ نے خرید لیا. یہ کیا ہے؟ بیع مطلق ہے. لیکن اسی مارکیٹ میں ایک بیع اور بھی ہوتی ہے، ہوتی بھی تھی اور ہوتی بھی ہے. اس کو کہتے ہیں بیع استثناء. اب تو کم ہے، پہلے لوگ جوتے چپل جاتے تھے، بنواتے تھے آرڈر دے کر کے. دکان پر گئے، آرڈر دے دیا کہ میرے پاؤں کے سائز کی چمڑے کی چپل بنا دو، جوتا بنا دو. وہ سائز لے لیتے تھے، اور اس کے بعد چمڑا کاٹ پیٹ کر کیسے کرا کر کے وہ ٹائم مل جاتا تھا، مثلا 1 ہفتے میں ہم دے دیں گے، دے دیا. وہاں مال موجود نہیں ہے، کچھ بھی موجود نہیں ہے. بکری آج ہو رہی ہے، خرید و فروخت آج ہو رہی ہے، اور مال کب ملے گا؟
1 ہفتے کے بعد، 10 دن کے بعد، 15 دن کے بعد. وہی چیز یہ ہے، اس کو بیع استثناء بولتے ہیں. فرمائشی بیع، آرڈر دے کر کے، آرڈر کے ذریعے جو خرید و فروخت ہوتی ہے اس کو عربی زبان میں بیع استثناء کہتے ہیں. اللہ کے رسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں لوگوں میں اس کا چلن تھا، عمل درآمد تھا کہ لوگ آرڈر دے کر کوئی چیز خرید لیتے تھے اور پیسہ بھی ادا کر دیا. آرڈر دے دیا، بات طے ہو گئی، پیسہ بھی دے دیا، اور یہ ہوا کہ 1 مہینے میں ہم دے دیں گے، 20 دن میں دے دیں گے، 25 دن میں دے دیں گے. آرڈر ہو گیا اور بس ہم 25 دن پر گئے، کام ہو گیا تھا، ہو گیا. بس کرسی کا آرڈر دے دیا، ممبر بنوانا ہے ممبر کا آرڈر دے دیا، تخت کا آرڈر دے دیا، وغیرہ وغیرہ. سب بنگے تیار ہو گیا. اب گئے اور اس کو پیسہ وغیرہ دے دیا گیا تھا، تیار تھا، سامان پسند کیا، لے کر کے چلے آئے. تو اس کو کہتے ہیں بیع استثناء. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہ آرڈر والی بیع، فرمائشی بیع اس وقت چل رہی تھی مدینہ شریف میں. تو سرکار نے اس بیع کو، اس خرید و فروخت کو، کے چلن کو باقی رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو وہ سلسلہ اسی زمانے سے چلا آ رہا ہے. بس فرق کیا ہے، پہلے لوگ آرڈر دے کر کرسی بنواتے تھے، میز بنواتے تھے، اسٹول بنواتے تھے، لکڑی کے برتن بنواتے تھے، وغیرہ وغیرہ. لکڑی کے لوٹے، پیالے، پلیٹیں بنواتے تھے. اور اب لوگ بلڈنگ بنوا رہے ہیں. شکل بدل گئی ہے، بات تو وہی رہی نا. تو یہ جائز بات درست ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آب زمزم پیتے وقت سر سے ٹوپی اتار دینا، کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ آب زمزم پیتے وقت سر سے ٹوپی اتار دینا، عموماً لوگ یہی کرتے ہیں یہاں پر. شرعی حیثیت اس کی حاجیوں سے لی جا سکتی ہے اور عمرہ کرنے والوں سے لی جا سکتی ہے. حاجیوں کو یہ حکم ہے کہ طواف کرنے کے بعد، اور عمرہ کرنے والوں کو بھی حکم ہے کہ طواف کرنے کے بعد پانی پئیں، آب زمزم شریف پئیں اور جی بھر کر پئیں. اس وقت ان کا سر ننگا ہوتا ہے، ان کو منع ہے کہ سر پر احرام ڈالیں، کپڑا ڈالیں. تو میرے خیال سے لوگوں نے دیکھ لیا کہ جب کعبہ شریف میں ننگے سر پینے کا حکم ہے تو بھروس کی کیا بات ہے، یہاں بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں سمجھا لوگوں نے کہ عمرہ جب کر رہے ہیں، جب ہم نے احرام باندھ لیا عمرے کا یا حج کا، تو احرام باندھنے کی وجہ سے سر کو کپڑے سے چھپانا منع ہو گیا. اس وجہ سے ننگے سر رہنا ہے، پانی پینے کے لیے نہیں، احرام کی وجہ سے. اور یہاں تو احرام میں آپ ہیں نہیں، تو اس لیے یہاں ٹوپی پہن کر یا سر پر امامہ شریف رکھ کر کے ہی پانی پینا چاہیے. اصل سنت یہ ہے کہ آب زمزم شریف کھڑے ہو کر پیئے، اس کے ادب میں، اس کے احترام میں، تاکہ پورے بدن کے اندر جلد سرایت کر جائے. سبحان اللہ. حضرت مذہب حنفی کے اندر جمع بین الصلاتین، یعنی ایک ہی نماز کے وقت کے اندر 2 نمازوں کو جمع کرنا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ جمع بین الصلاتین کا مطلب سمجھنا چاہیے. ظہر کی نماز کے وقت میں پہلے ہی عصر کی نماز پڑھ لی جائے. عصر کا وقت نہیں ہوا، کہیں جانا ہے تو یہ بات ظہر بھی پڑھ لو اور اسی کے ساتھ ساتھ عصر بھی پڑھ لو، یہ ناجائز ہے. یا ظہر کی نماز قضا کر دی جائے کہ عصر کی میں پڑھ لیں گے، تو یہ بھی ناجائز ہے. پہلا کیوں ناجائز ہے کہ جب وقت ہوا ہی نہیں، تو وقت ہونے سے پہلے کوئی اگر عصر پڑھ لے تو نماز نہیں ہوگی. دوسرا کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ وقت گنوا کر وقت گزار کے پڑھ رہا ہے، اور جان بوجھ کر وقت گزار دینا، نماز قضا کر دینا، یہ گناہ ہے، تو یہ ناجائز ہے. ہاں ایک جگہ ایسی ہے جہاں اس کی اجازت ہے، 2 جگہیں. پہلی جگہ ہے عرفات شریف، 9 ذی الحجہ کو عرفات شریف میں
یہ اجازت ہے کہ امام اہل سنت و جماعت سے ہو تو اس کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھیں، تو اس کے پیچھے پڑھنے والوں کو یہ حکم ہے کہ ظہر کے ساتھ ہی عصر کی بھی نماز پڑھ لیں۔ اس دن ان لوگوں کے حق میں ظہر ہی کے وقت میں عصر کا وقت بھی ہو جاتا ہے، وہ پہلے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے وقت اس دن بدل دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اس دن عصر کا وقت ظہر کے بعد ہی ہے، ظہر کی نماز پڑھ لیا تو عصر کا وقت ہو گیا، تو نماز عصر ہی کے وقت میں ہوتی ہے۔ لیکن اب وہاں بھی امام ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تنہا پڑھیں گے تو ہماری نماز کا وقت یہی کے حساب سے پھر رہے گا، ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کے وقت میں عصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوسری جگہ ہے مزدلفہ۔ مزدلفہ میں حکم یہ ہے کہ دن ڈوبنے کے بعد عرفات سے روانہ ہو جائیں، جب مزدلفہ پہنچیں تو وہاں عشاء کے وقت میں پہلے مغرب پڑھیں اور مغرب کے بعد عشاء پڑھیں۔ تو وہاں یہ نہیں ہے کہ ہم نے مغرب کا وقت قصداً جان بوجھ کر گنوا دیا، گزار دیا، نہیں، عشاء کا وقت جب ہو جاتا ہے تو وہی وقت اس دن اللہ نے ہمارے لیے مغرب کا بھی بنا دیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس آگے پیچھے رکھیں گے، پہلے مغرب پڑھیں گے اس کے بعد اس کو پڑھیں گے، اس دن وقت بدل جاتا ہے، وقت گزرتا نہیں ہے، اس دن وقت ہوتا ہی ہے عشاء کے ٹائم میں۔ تو یہ دو جگہیں ہیں جہاں ظاہر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو جمع بین الصلاتین ہوتی ہے کہ دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھتے ہیں۔ باقی دنیا میں کہیں بھی اور کسی بھی حال میں جمع بین الصلاتین کرنا جائز نہیں۔ کہ جب مزدلفہ میں یا عرفات میں، یہاں تو سب لوگ حنفی ہیں نا؟ ہیں؟ الحمدللہ، ہیں؟ ہاں تب ٹھیک۔ جب جمع بین الصلاتین ہوگا، دو نمازوں کو جمع کیا جائے گا، تو اس وقت تکبیریں کتنی کہی جائے گی؟ تکبیر ایک کہی جائے گی، ایک۔ مسجد اور مدرسے کا جو لوگ چندہ کرتے ہیں تو کیا وہ 30 سے 40% تک کمیشن وصول کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ تو آپ نے اپنا مسئلہ پوچھ لیا۔ چندہ کی وصولی کی اصل قرآن شریف میں موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ شریعت نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا، جو محصل مقرر کیا شریعت نے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ عاشر ہے۔ تو عاشر جو وصولی کرے گا تو اس کی وہ حافظ آپ میں کوئی ہے ذرا بات کلمہ پڑھی تھی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، عامل، عاشر اصل میں وہ عشر میں چلا جاتا ہے، عامل ہے، اس کو عامل کہتے ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ بادشاہ اسلام کی حکومت سے وصول کرتے تھے ان کو عامل کہتے تھے۔ تو زکوٰۃ کے حقداروں میں ایک حقدار عامل بھی ہے، اور عامل کو کتنا دیں گے اجرت؟ تو اس کے لیے بادشاہ اسلام کو یہ حکم تھا کہ اس کو اتنی اجرت دی جائے زکوٰۃ وصول کرنے پر، اور زکوٰۃ ہی سے دیں گے، اتنی اجرت دی جائے کہ جس سے اس کا اور اس کے عوام و انصار کا کام اوسط خرچ سے چل سکے۔ مگر اس کی ایک حد لگا دی انہوں نے کہ اگر اس کے بال بچے عوام و انصار مان لیجیے زیادہ ہیں اور 20, 25, 30% دینے سے بھی ان کا اوسط خرچ نہیں چل پاتا ہے تو بڑھا کر 35% بھی کر سکتے ہیں، 40% بھی کر سکتے ہیں۔ آخری حد اس کی 50% بھی رکھی ہے، پر عام طور پر 50% کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اور ان کے اخراجات 25 سے 30% میں پورے ہو جاتے ہیں عامل کے۔ تو
ان کو تو خود مال زکوٰۃ سے ہی دینے کی اجازت تھی، خود قرآن پاک نے اس کو بیان کر دیا ہے۔ آج عامل کا کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کو ہم لوگ محصل کہتے ہیں اور زکوٰۃ کا سفیر کہتے ہیں، یہ لوگ کام عامل کا ہی کرتے ہیں، اس لیے یہ اپنے کام کی مزدوری لے سکتے ہیں، ان کو مزدوری دینا اور ان کو لینا جائز و درست ہے، لیکن یہ حقیقت میں عامل نہیں ہے۔ عامل مقرر کرنا کام ہے بادشاہ اسلام کا، یہاں کوئی ایسا نہیں ہے۔ تو اب کیا وصولی کی دروازہ بند کر دیا جائے یا بند ہو جائے تو پھر دین کا کام کیسے چلے گا؟ اس لیے علماء نے عامل کو سامنے رکھ کر کے یہ مسئلہ مقرر کیا کہ ان کو عامل نہیں کہیں گے، ان کو محصل کہیں گے، ان کو اجرت دیتے ہیں تو ان کی بھی اجرت دیں گے۔ فرق یہ ہے کہ عامل کو عین زکوٰۃ سے، اصل مال زکوٰۃ سے ہی مزدوری دیتے تھے اور ان کو ہیلے شرعی کرنے کے بعد دیں گے، فرق کی وجہ سے کہ وہ عامل تھے، یہ محصل ہیں، کام وہی کر رہے ہیں، اور جتنے پرسنٹ ان کو دیتے تھے اتنے پرسنٹ ان کو بھی دے سکتے ہیں، ان کو بغیر ہیلے کے دیتے تھے، ان کو ہیلا کرنے کے بعد دیں گے۔ تو 25-30% دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے۔ ہاں اگر کسی کی وصولی بہت لمبی ہو، 4 لاکھ 5 لاکھ، تو اس کا پرسنٹ کم کر دیں گے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اتنا دیا جائے کہ جس سے اس کے بال بچوں کا عوام انصار کا خرچ اوسط طور پہ چل سکے۔ تو ماننا ہم نے کہ رمضان شریف میں اخراجات بہت بڑھ جاتے ہیں، تو رمضان شریف کے اخراجات کو سامنے رکھ کر کے اور کمیٹی کو چاہیے کہ مناسب اور چندہ بھی سامنے رکھ لے کہ ان کا چندہ کل کتنا ہے، تو اس کے لحاظ سے ان کا پرسنٹ مقرر کر لے۔ ہماری کتاب ہے تحصیل زکوٰۃ پر کمیشن کا حکم، اس میں ہم نے ساری باتیں سمجھا کر کے قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھ دی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس سے آپ لوگ پڑھیے، انشاءاللہ سب کچھ اس میں مل جائے گا۔ ایسے ہی ہے کہ جو چندہ وصول کرتے ہیں وہ خود اپنے حساب سے پرسنٹیج کے حساب سے حساب لگا کر جو بچتا ہے وہ ڈھالوں میں بیچ دیتے ہیں اور وہ رکھ لیتے ہیں، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ وہ میں نے بتایا نا کہ اس میں عامل نہیں ہے، عامل نہیں ہے، اور عامل کو بھی خود لینے کا حق نہیں تھا، اس سے حکم تھا کہ بیت المال میں جمع کرے اور پھر بیت المال کا جو افسر ہوگا، حاکم ہوگا، وہ اسے دے گا۔ اس کے پاس تو امانت ہے، جو محصل ہے اس کے پاس وہ رقم امانت ہے، اس کو حکم یہ ہے کہ وہ مال مدرسے میں جمع کر دے اور ہیلے شرعی ہونے کے بعد پھر یہاں سے اس کو اجرت دی جائے۔ میرے خیال سے کچھ مدرسے کے لوگ بھی ٹال مٹول کرتے ہوں گے تو وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ اس سے بچنے کے لیے ہم ایسا کر لیں۔ یہ سب دلوں میں سے خوف خدا چلے جانے کی دلیل ہے۔ جب دلوں میں اللہ کا خوف نہ رہ جائے، رسول کی شرم نہ رہ جائے، تو پھر اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ ایسا نہ ہونے دیا جائے، نہ کمیٹی کے لوگ سختی کریں اور نہ وہ غلط قدم اٹھائیں۔ انہیں چاہیے کہ جمع کریں اور کمیٹی کو چاہیے کہ ان کی اجرت جلد سے جلد ادا کر دیں۔ گروی رکھی ہوئی چیز سے استفادہ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ فائدہ اٹھا رکھی سکتے ہوئی چیز کو اپنے کام میں لانا اور اس سے فائدہ اٹھانا ناجائز ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے پاس گھڑی گروی رکھی ہوئی ہے تو رکھی ہوئی ہے مگر اس سے ٹائم نہیں دیکھ سکتا ہے، کیونکہ گھڑی کا کام یہی ہے کہ اس میں ٹائم دیکھا جائے۔ تو اگر آپ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے کام میں لے لیا، تو یہ بھی ناجائز ہے۔ اگر اس کی اجرت دے دی جائے تو یہ جائز ہو گیا نا؟ اجرت پھر طے کرنی پڑے گی۔ گروی رکھ دیا، معاملہ ختم ہو گیا، اور اس کے بعد بات کر لیں کہ آپ کا یہ سامان ہمارے پاس گروی ہے اور آپ کا بھی کوئی بھلا نہیں ہے، میرا بھی کوئی بھلا نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ اجرت پر دے دیں اور اس کا کرایہ ماہانہ مقرر کر لیا جائے، تو دونوں فریق راضی ہو جائے تو ہو سکتا تب جائز ہے۔ اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میری طرف سے اجازت ہے آپ یہ بعد میں ہونا چاہیے، جس وقت معاملہ ہو رہا ہے قرض کا اس وقت نہیں۔
ہاں قرض کا لین دین ہو گیا، اب اس کے بعد چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. ہاں ہاں کر سکتے ہیں. نہیں صرف استعمال کرنے کی نہیں، اجرت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ، بلا اجرت نہیں، اجرت کے ساتھ کر سکتے ہیں. محرم الحرام میں تعزیہ داری کیا کسی حد تک جائز ہے؟ کیا ہے پھر پڑھیے. محرم الحرام میں تعزیہ داری کیا کسی حد رب تک جائز الحرام ہے؟ ہو یا کوئی بھی مہینہ ہو، تعزیہ داری کا جو طریقہ ہے کہ تراش خراش الٹا پلٹا ہوتا رہتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. تعزیہ داری کی اصل صرف اتنی تھی جو جہاں سے تعزیہ داری کی شروعات ہوئی ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما کا جو مزار شریف ہے، جو روضہ ہے، اس کی صحیح نقل بنا لی جائے. جیسے گنبد خزرہ کی صحیح نقل بنا لی جاتی ہے، کعبہ شریف کی صحیح نقل بنا لی جاتی ہے نا، مسجد حرام شریف کی صحیح نقل بنا لی جاتی ہے، تو یہ جائز ہے. ایسے ہی ان کے مزار شریف کی، ان کے روضے کی بھی صحیح نقل بنا لی جائے اور اس کو برکت کے لیے اپنے گھر میں رکھے تو یہ جائز و درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مگر عام طور پہ جو تعزیے بنتے ہیں ان کا امامین کریمین رضی اللہ عنہما کے روضے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. کچھ بھی اپنے دماغ سے بنا لیا تعزیہ ہو گیا، وہ تعزیہ ہی نہیں ہے. جو تعزیہ نہیں ہے اور اس کے ساتھ یہ عقیدہ رکھنا کہ امامین کریمین کا روضہ ہے یا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کا روضہ ہے، وہ ان حضرات کی جلوہ گاہ ہے، یہ غلط ہے. اسلام ایسے وہم سے، غلط تصور سے لوگوں کو بچنے کی تعلیم اور ہدایت دیتا ہے، اس سے بچا جائے. حضرت اگر کوئی ایسی نقل بنا لے اور پھر سب کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے اور پھر اس پر پھول چڑھائے، اس طریقے کے کام کرے تو یہ جائز ہو گیا نہیں؟ اس کو جہاں تک ہو سکے سادہ سے سادہ رکھا جائے. صحیح نقل بنا کر گھر میں رکھ دیا برکت کے لیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پھول مالا سے بچا جائے. اگر کسی نے قسم کھا لی کہ وہ اپنی معشوقہ کے علاوہ کسی اور سے نکاح کرے تو اس صورت میں اس کو طلاق. اب اس کی معشوقہ کا دوسری جگہ نکاح ہو گیا، اب وہ نکاح کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اب اس نے نادانی کی ہے، اس کی سزا خود بھگتے. اب زندگی بھر کنوارا رہے. لوگ اس طرح کی شرارت کر جاتے ہیں. دیکھیے شریعت کسی بھی موڑ پر جواب دینے سے عاجز نہیں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے ایسی قسم کھائی، اسی انداز کی تلقی کی کہ ہر طرف سے اس کو جکڑ دیا اور یہ سمجھا کہ ہر طرح سے جکڑ دیا، اب کوئی راہ نہیں ہے. میرے پاس مسئلہ آیا تو میں نے بتایا کہ اب یہ راہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر ایسے نادانوں کو راہ بتانا ان کی شرارت پر مدد کرنا ہے. مسئلہ تم لوگ بتا سکتے ہیں، راہ بتا سکتے ہیں، مگر اس سے ان کی شرارت کو مدد ملے گی. آپ لوگوں کو مسئلہ سمجھانے کے لیے میں بتا دیتا ہوں. ایسے نالائق لوگ جب آتے ہیں تو ہم لوگ ہٹا دیتے ہیں. وہ خود نکاح نہ کرے بلکہ اس کی پسند کے مطابق لڑکی کا انتخاب کر لیا جائے اور کوئی بھی شخص اس سے پوچھے بغیر اس کا نکاح کر دے. وہ کہیں بھی ہو اس کو بتا دیا جائے کہ فلانا لڑکی سے اتنے روپے مہر کے بس تمہارا عقد ہو گیا، تم کو مبارک ہو، اور وہ مسکرا دے یا خاموشی کے ساتھ خوشی کا اظہار کر دے یا مہر نکال کر دے دے تو سب ہو گیا. اس نے نکاح کیا بھی نہیں اور نکاح ہو بھی گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب دقتیں ہوتی ہیں. ایک بار ایسا ہوا ہمارے ہاں، گرمیوں کا موسم تھا، رات کے میں سمجھتا ہوں کہ 12 بج رہے ہوں گے، اور دستک زور سے دینا شروع کر دیا. آیا کیا بات ہے؟ وہ حضرت بہت برا ہو گیا. کیا ہو گیا؟
وہ پریشان تھے. کہ عورت جو ہے وہ گرمی تھی تو وہ چھت پہ جا رہی تھی, وہ بانس والی چنگنی ہوتی تھی. شوہر نے کہا تھا کہ ذرا میرا یہ سامان بھی لیتے چلنا, وہ نہیں لے گئی. شوہر کو غصہ آیا. اب اس سیڑھی پر 20 میں تھی, وہ کہتا آگے گئی تو طلاق, نیچے آئی تو طلاق. تو اس کو روک دیا گیا ہے کہ اب تم وہیں رہو, ہم لوگ مفتی سے مسئلہ پوچھ کے آتے ہیں. تو اب لوگ اس طرح کی نادانیاں کرتے ہیں. تو میں نے کہا خیر چلو, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, مسئلہ بتا دیتے ہیں. ہم نے کہا کہ عورت اپنی مرضی سے نہ اوپر جائے نہ اپنی مرضی سے نیچے آئے, شوہر اس کو اپنی گود میں لے کر اتار لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حل تو ہے مسئلے کا, لیکن شرارت کا کیا حال ہے, اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. اور شریعت تو الحمدللہ ہر موڑ پر آپ کی رہنمائی کرتی ہے اور کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض طلباء کرام کی طرف سے یہ سوال ہوا ہے کہ ہم فقہی مسائل کا مطالعہ تو کرتے ہیں, لیکن جب ایسا کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آ جاتا ہے تو ان مسائل کا استحضار نہیں ہو پاتا ہے, تو کیا اس کا کوئی طریقہ ہے؟ فقہ کا علم کسبی کم وہبی زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف محنتی علم فقہ صرف محنت سے نہیں حاصل ہوتا, اللہ کی عطا ضروری ہے. اب میں لاکھوں کے مجمع میں بیٹھتا ہوں, ہمیں کیا معلوم کہ کس کے دل میں کیا سوال ہے. سوالات کی کثرت ہوتی ہے, بھرمار ہوتی ہے. کبھی ایسا سوال پڑھا جاتا ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا ہے, لیکن جواب مکمل ہونے سے پہلے اللہ کی جانب سے میرے دماغ کے اندر اس کا جواب ڈال دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو میں کیسے کہوں کہ میری کوشش ہے, یہ تو اللہ کی عطا ہے. تو بیٹا اللہ کی عطا, اللہ کا ہبہ عطیہ ضروری ہے. کسبی کم ہے اور وہ بھی زیادہ ہے, مگر اللہ عطا اسی کو کرتا ہے جو کسب اور کوشش کرتا ہے. جو کسب اور کوشش کرتا ہے اللہ کا فضل اسی کے ساتھ ہوتا ہے. تب اس کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک تو یہ کہ جی بھر کر کے خوب وسعت کے مطابق فقہ کا مطالعہ کرو, یہ تمہارا کسب ہو گیا. گناہ سے بچو سبحان اللہ. اور اللہ اور رسول کو راضی رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرو. یعنی اللہ رسول کا جو حکم ہے اس کے مطابق زندگی گزارو, گناہ سے بچو, نیکیاں کرو. یہ آئینہ دل جتنا صاف ہوگا اتنا ہی زیادہ اللہ کی طرف سے فیضان چمکتا ہوا تمہارے سینے میں آئے گا. گناہوں سے بچو, نیکیوں کی کوشش کرو اور محنت کرو. تو محنت کی برکت سے اور نیکیوں کی برکت سے مشکل سوال بھی آئیں گے اور اللہ کی طرف سے تمہارے اندر پاس اس کا جواب آ جائے گا. استحضار بھی عطائی ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز ہوتی ہے تبادل ذہنی, دماغ میں حاضر ہے مگر ذہن وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے, تو یہ بھی جو ہے عطائی ہے. بے شک سبحان اللہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اس مجلس فقہ کو قبول فرما, اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اس کی بڑی فضیلت ہے, ان فضیلتوں سے ہم سب کو شاداب فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرما. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا